جب تک تم پریگننٹ نہیں ہوتی۔ میں تمہیں ایک رات بھی نہیں بخشوں گا، چاہے پھر تم روتی ہو، پیٹتی ہو، چیختی چلاتی ہو، تمہیں میں نہیں بخشوں گا۔ ایان نے سامنے بیٹھی 17 سالہ لڑکی کو غصے سے کہا، جو ایان کے جنون اور شدتوں کے خوف سے سہم کر بیٹھی ہوئی تھی۔ ایان اسے اپنے پاس بلا رہا تھا۔ اچانک ہی ایان نے اسے بازوؤں میں اٹھایا اور لا کر بیڈ پر پٹکا۔ بے لباس کرتے ہی ایان نے گڑ گڑاتی لڑکی کو بے دردی سے خود میں، اماں ابھی ابا کو مرے ہوئے 1 ہفتہ بھی نہیں ہوا، آپ ابھی سے مجھ سے تنگ آ گئی ہیں۔ اماں میں شادی نہیں کروں گی، آپ اپنی بیٹیوں کی شادیاں کریں نا، میں آپ پر بوجھ بنی ہوئی ہوں، مجھے نہیں شادی کرنی۔ خنسا نے آنکھوں میں آنسو لیے اپنی سوتیلی ماں کی طرف دیکھا، جو اس کے لیے رشتے دیکھنے پر تلی ہوئی تھی۔ آج ہی اس کے رشتے والے آئے تھے جو اسے پسند کر کے جا چکے تھے، اور ان کے جانے کے بعد خنسا نے پورے گھر کو سر پر اٹھایا ہوا تھا۔ رو رو کر اس نے اپنی حالت بہت بری بنائی ہوئی تھی، اور زرینہ بیگم غصے میں کہنے لگی، دیکھ اپنی بکواس بند کر، میں مزید تجھے پال پوس نہیں سکتی، ماں بھی تیری نہیں ہے، باپ بھی تیرا نہیں ہے، باپ بھی مر گیا، اور یہ اپنی اولاد میرے سر پر ڈال گیا۔ میرے پاس تو اپنی اولاد ہی کافی ہے سنبھالنے کے لیے، میں تیرا خرچہ نہیں اٹھا سکتی، اس وجہ سے اب شادی کرنا ہی میرے پاس آخری حل ہے، ورنہ لوگوں کے گھروں میں تجھ سے کام کرواؤں گی۔ خنسا کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے، وہ اپنی سوتیلی ماں کی طرف دیکھنے لگی، کہنے لگی مجھے بھی شادی نہیں کرنی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا اور بیڈ پر اوندھے منہ لیٹے بہت شدت سے رونے لگی۔ آج اسے اپنی ماں بہت یاد آ رہی تھی۔ اگر اس کی سگی ماں ہوتی تو وہ جیسے تیسے کر کے اپنی بیٹی کو پال پوس لیتی، اسے پڑھاتی، لیکن کبھی بھی اس کی یوں شادی نہ کرتی۔ وہ کافی دیر تک روتی سسکتی رہی تھی، لیکن اسے معلوم تھا زرینہ بیگم نے جو فیصلہ کر لیا ہے اس سے وہ ہٹیں گی نہیں، بلکہ اس کی شادی کر کے رہیں گی۔ اب وہ خاموش ہو چکی تھی۔ رات کے وقت وہ اپنا منہ دھو کر باہر آئی تو زرینہ بیگم کہنے لگی، دیکھ یہ رونا دھونا بند کر لے، اب تک اس گھر میں چند دن رہ گئے ہیں تیرے، اچھے سے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ گزار لے، ویسے بھی تو ان سب سے بڑی ہے۔ زرینہ بیگم نے نرمی سے کہا تو وہ زرینہ بیگم کی طرف دیکھنے لگی۔ آج پہلی دفعہ ان کا رویہ خنسا کے ساتھ نرم ہوا تھا، ورنہ تو ہمیشہ ہی وہ غصے میں بات کرتی، چلاتے ہوئے بات کرتی۔ خنسا خاموشی سے کھانا کھا رہی تھی۔ جب سے اس کے بابا کا انتقال ہوا تھا تب سے وہ نہ کچھ کھا رہی تھی نہ پی رہی تھی۔ اچانک اس کا رشتہ بھی طے ہو گیا۔ اس کی سوتیلی ماں اس کی شادی کے لیے کچھ چیزیں لے رہی تھی جب اس کی چھوٹی بہن اس کے پاس آئی، جو کہ محض 15 سال کی تھی۔ اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی، کہنے لگی، آپی آپ کو پتہ ہے جس کے ساتھ ہم آپ کی شادی کروا رہی ہیں وہ پہلے سے شادی شدہ ہے، آپ نے اس کو دیکھا نہیں ہے، ویسے بہت ہینڈسم، بہت پیارا ہے۔ وہ اسے چھیڑتے ہوئے بولے جا رہی تھی، اور خنسا نے ایک دم سے اپنی چھوٹی بہن کی طرف دیکھا، کہنے لگی، تم نے اسے دیکھا ہے کیا؟ وہ اس بات پہ سر ہلاتی ہوئی کہنے لگی، ہاں آپی میں نے اسے دیکھا ہے، ویسے بہت پیارے ہیں، پتہ نہیں آپ سے محبت کریں گے یا نہیں، بہت ایٹیٹیوڈ والے لگ رہے تھے، آپ کو پتہ ہے وہ بہت امیر ہیں۔ اور خنسا کو یہ بات کسی طور پر ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ اس کی ماں نے ایک امیر آدمی کے ساتھ اس کا رشتہ کیسے طے کر دیا۔ وہ تو ہمیشہ یہ چاہتی تھی کہ کسی غریب گھر میں خنسا کی شادی کی جائے۔ جب اس کی شادی کا جوڑا آیا تو وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس جوڑے کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ اس کی دوستیں بھی اس کے کمرے میں آ چکی تھی۔ آج اس کا نکاح تھا، نکاح بھی بالکل سادگی سے ہونا تھا۔ اس کی کچھ دوستیں اس کے پاس آ کر بیٹھ گئیں، اس کے ہاتھوں میں مہندی لگانے لگیں۔ اس کی مہندی میں اس کی ماں کے کہنے پر
ایان کا نام لکھ دیا گیا تھا۔ اس سے آج ہی معلوم ہوا تھا کہ اس کے ہونے والے شوہر کا نام ایان ہے۔ وہ تو بس مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اس کی دوستیں اسے چھیڑے جا رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اسے تیار کر کے گھونگھٹ اڑا کر باہر ایان کے پہلو میں بٹھا دیا گیا تھا۔ ایان نے اس چھوٹی سی 17 سال کی لڑکی کی طرف دیکھا۔ ایان اس کے کپ کپاتے وجود کو محسوس کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد مولوی صاحب نے نکاح پڑھایا۔ نکاح کے بعد مزید کوئی رسم نہیں ہوئی۔ رخصتی کا ٹائم ہو چکا تھا، لیکن یہاں پر کون اس کا اپنا تھا جس سے اسے بچھڑنے کا دکھ ہوتا؟ ایک اس کا باپ تھا جو پہلے ہی اسے چھوڑ کر جا چکا تھا۔ اس وجہ سے وہ خاموشی سے ایان کے سنگ چلتی باہر کھڑی گاڑی میں آ کر بیٹھ چکی تھی۔ وہ گاڑی بہت بڑی تھی۔ اس گاڑی کو دیکھ کر، ایان کی پرسنالٹی کو دیکھ کر اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ کس قدر امیر آدمی ہے، اور اس امیر سے بہت زیادہ خوف بھی محسوس ہو رہا تھا۔ نہ جانے اس کے ساتھ کیسا سلوک اختیار کرے گا، کیسا رویہ اختیار کرے گا۔ یہ سوچتے ہوئے وہ بہت زیادہ پریشان ہو رہی تھی۔ وہ جب رخصت ہو کر اس بڑے سے محل نما گھر میں آئی تو آتے ہی اسے لاؤنج میں بٹھایا گیا، جہاں پر کچھ رسومات ہوئی تھی۔ اس کی ساس بہت اچھی تھی۔ آتے ہی اس کی پیشانی پر بوسہ دیا، کہنے لگی، اللہ پاک تمہارے نصیب اچھے کرے، جلد ہی تمہیں اولاد سے نوازے۔ ان کی بات سن کر اسے حیرت ہوئی تھی کہ اس عورت نے ایسی بات کیوں کی ہے۔ تھوڑی دیر بعد اسے لا کر ایان کے کمرے میں بٹھایا گیا۔ پورا کمرہ گلاب کے پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا۔ ایان کمرے میں داخل ہوا اور اتنی زور سے کمرے کا دروازہ بند کیا کہ خنسا کو یوں لگا جیسے اس کا دل کسی نے مٹھی میں مسل دیا ہو۔ وہ ڈری ہوئی وہیں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد اس کے پاس آ کر بیٹھا، کہنے لگا، سنا ہے بہت زیادہ حسین ہو تم، آخر ہم بھی تو دیکھیں کس قدر حسین ہو۔ ویسے بھی تمہارے حسن سے تو مجھے کوئی غرض نہیں۔ اس نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو ایک لمحے کے لیے وہ سانس لینا بھول گیا۔ وہ 17 سال کی کم عمر لڑکی بہت زیادہ حسین تھی، جو سیدھا ایان کے دل میں اترنے لگی۔ ایان نے محض اپنی اولاد کی خاطر اس کے ساتھ شادی کی تھی، لیکن اس لڑکی کو دیکھتے ہی اس کے دل کو کچھ ہونے لگ گیا تھا۔ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیتا ہوا کہنے لگا، بہت زیادہ حسین ہو تم، جتنا میں نے سنا تھا تم تو اس سے بھی زیادہ حسین ہو۔ ایان کی بات سن کر وہ نگاہیں جھکائے مسکرانے لگ گئی تھی۔ اس کا دل بہت شدت سے دھڑکا تھا۔ بے شک وہ شادی شدہ تھا، لیکن حقیقت میں وہ بہت حسین شخص تھا۔ اگلے ہی لمحے اسے یوں مسکراتا ہوا دیکھ کر ایان نے غصے میں اس کے جبڑے کو دبوچ لیا اور عجیب انداز میں اس کے چہرے کو دیکھتا ہوا کہنے لگا، زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے صرف اپنا وارث پیدا کروانے کے لیے تمہارے ساتھ شادی کی ہے، ورنہ تم جیسی لڑکیاں تو میرے آگے پیچھے گھومتی ہیں۔ بہت بڑا بزنس مین ہوں، تم جیسی لڑکیوں کے درمیان میں دن رات پھرتا ہوں۔ بس کیا ہے نا، مجھے اپنا وارث پیدا کروانے کے لیے کسی عزت دار گھرانے کی کم عمر لڑکی چاہیے تھی، جو کہ تم ہو۔ وہ جس طرح اس کو بغور دیکھتا ہوا بولے جا رہا تھا، خنسا کو یوں لگا جیسے کسی نے اس کے وجود سے جان نکال لی ہو۔ مطلب اس کی ماں نے اسے یہاں بچہ پیدا کروانے کے لیے بھیجا تھا تاکہ وہ شخص بچہ پیدا کرے۔ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ ایان نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا، کہنے لگا، تمہیں معلوم ہے ویسے تم بہت حسین ہو، میرا دل بھی دھڑکا رہی ہو، لیکن پھر بھی کبھی میری محبت کی حقدار نہیں بنو گی۔ اس کے لیے تمہیں بہت محنت کرنی پڑے گی، کاش تم میرے دل میں جگہ بنا لو۔ یہ کہہ کر وہ اس کے قریب ہونے لگا تھا۔ اس کا بدلتا ہوا رویہ دیکھ کر خنسا کو اپنے وجود سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔
وہ خنسا کے قریب آ رہا تھا۔ خنسا اسے دور کھسکتی جا رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس نے غصے میں اسے پکڑ کر اپنے قریب کیا اور کہنے لگا، کہاں بھاگی جا رہی ہو؟ خبردار، جو تم نے اب مجھ سے دور جانے کی کوشش کی، میں تمہیں بالکل بھی نہیں بخشنے والا۔ یہ کہہ کر وہ خنسا کو اپنے قریب کر چکا تھا۔ خنسا دل ہی دل میں دعائیں کر رہی تھی، کاش کچھ ایسا ہو جائے آج کی رات وہ شخص اس کے قریب نہ آئے۔ اس کی آنکھوں میں سے مسلسل آنسو بہے جا رہے تھے جب باہر سے بہت زیادہ شور شرابے کی آواز آنے لگی۔ وہ جو خنسا کی بہت قریب بیٹھا ہوا تھا، بہت غصے سے دروازے کی طرف گیا جہاں سے باہر سے آواز آ رہی تھی۔ اچانک ہی ایک لڑکی کے چیخنے چلانے کی آواز آئی تو وہ جلدی سے اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ ایان جیسے ہی کمرے سے باہر آیا تو سامنے ہی لاؤنج میں اس کی پہلے والی بیوی گری پڑی تھی۔ اس نے شاید اپنی جان لینے کی کوشش کی تھی۔ خنسا جلدی سے پیچھے پیچھے آئی، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر ایک لمحے کے لیے خنسا کو یوں لگا جیسے ساتوں آسمان اس کے اوپر آ گرے ہوں۔ اس لڑکی نے شاید اپنی جان بچانے کی کوشش کی تھی۔ اس لڑکی نے شاید اپنی جان لینے کی کوشش کی تھی۔ ایان نے اسے اپنے بازوؤں میں اٹھایا ہوا تھا اور اسے لے کر کہیں جا چکا تھا۔ اتنے میں خنسا کی ساس اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، دیکھو بیٹا، پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ایان سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے نا، تو اس وجہ سے اس کی ایسی کنڈیشن ہو گئی ہے، لیکن تم ٹینشن مت لو، ایان جلدی ہی واپس آ جائے گا۔ اسے کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ پہلے بھی ایسے بہت دفعہ کر چکی ہے، بس اس کے پاس اولاد نہیں ہے نا، تو وہ نہیں چاہتی تھی کہ ایان شادی کرے، لیکن کیا ہے، تمہیں پتہ ہے ایان کو اولاد کی کتنی خواہش ہے، اور وہ بہت محبت سے خنسا کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، اور خنسا کو احساس ہو رہا تھا کہ وہ کسی کی سوتن بن چکی ہے۔ نہ جانے وہ لڑکی خنسا کو کتنی بد دعائیں دے رہی ہوگی، خنسا نے اس کا حق چھینا ہے۔ وہ واپس اپنے کمرے میں آ کر گھٹنوں پر سر رکھے مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ ابھی ایان نے اس کے ساتھ کیا کرنا تھا، کیسا رویہ اختیار کرنا تھا۔ نہ جانے کیا کرے گا، اگر اس کے پاس بھی بچہ نہ ہوا تو پھر کیا وہ تیسری شادی کر لے گا؟ یہ سب کچھ سوچ سوچ کر خنسا کو بہت عجیب لگ رہا تھا۔ وہ اس شخص سے نہ تو محبت کرتی تھی، ابھی پہلی ہی ملاقات تھی، لیکن اسے نہ جانے کیوں بہت برا لگ رہا تھا۔ وہ اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے سو چکی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، جب کسی نے اسے جھنجھوڑ کر اٹھایا تو اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو سامنے ہی ایان کھڑا ہوا تھا۔ غصے میں کہنے لگا، تمہیں سونے کا کس نے کہا تھا؟ تم میری بیوی ہو، تمہیں میرا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ ابھی اس گھر میں تم آئے ہی نہیں ہو، تمہارے پورے قدم اس گھر میں پڑے بھی نہیں، آتے ہی گھر میں نحوست پھیلا دی۔ وہ غصے میں بولے جا رہا تھا، کہیں سے بھی وہ پڑھا لکھا ایک بہت بڑا بزنس مین نہیں لگ رہا تھا۔ جس انداز میں وہ بات کر رہا تھا، کہنے لگا، تمہیں کیا لگا تھا میری بیوی نے خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے تو تم اس وجہ سے بچ جاؤ گی، یا تمہیں میں چھوڑ دوں گا؟ یہ تمہاری خوش فہمی ہے۔ یہ کہہ کر وہ کہنے لگا، میں تو اپنا حق وصول کروں گا۔ اس کی بات سن کر خنسا کہنے لگی، لیکن کافی رات ہو چکی ہے، میں بہت زیادہ تھکی ہوئی ہوں، مجھے بہت زیادہ نیند آئی ہوئی ہے، مجھے سونا ہے۔ یہ کہہ کر خنسا وہاں سے جانے لگی تو ایان نے غصے میں اسے بازو سے پکڑ کر پیچھے بیڈ کی طرف دھکا دیا، کہنے لگا، یہاں تمہیں سونے کے لیے لے کر نہیں آیا، جب تک میرا بچہ نہیں ہو جاتا تب تک تمہیں بالکل نہیں بخشنے والا۔ مجھ سے کسی قسم کے رحم کی امید مت رکھنا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا یا بخش دوں گا۔
یہ کہہ کر اسے پیچھے کی طرف دھکا دے چکا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی کہنے لگی، نہیں پلیز آپ ایسا مت کریں، دیکھیں صرف چند دن کا مجھے وقت دے دیں، ٹھیک سے سنبھل تو جاؤں، ابھی میں کوئی تعلق قائم نہیں کرنا چاہتی، دیکھنا ہماری اولاد ہو جائے گی، لیکن ابھی آپ میرے پاس نہیں نہ آئیں۔ وہ بہت معصومیت سے بولے جا رہی تھی اور ایک لمحے کے لیے اس کی معصومیت دیکھ کر ایان ٹھٹک گیا۔ اسے دور ہوا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے غصے میں کہنے لگا، تم میری بیوی ہو، میں کوئی مفت میں تمہیں یہاں پر لے کر نہیں آیا، نکاح کر کے لایا ہوں، اور تمہاری ماں کو تمہاری قیمت بھی ادا کر کے آیا ہوں۔ اس کا یہ کہنا تھا۔ خنسا ایک دم سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کون سی قیمت؟ کیسی قیمت؟ کہنے لگا، تمہیں نہیں معلوم، تمہاری ماں نے تمہیں بیچ دیا ہے، مجھ سے تمہاری قیمت لی ہے، تمہاری قیمت ادا کی ہے میں نے، تب یہاں پر لے کر آیا ہوں، اور ویسے بھی کوئی اتنی حسین لڑکی کو، کم سن لڑکی کو تھوڑی نہ کسی بڑی عمر کے مرد کے حوالے کرتا ہے جو پہلے سے شادی شدہ ہو، جس نے صرف اولاد کے لیے شادی کرنی ہو۔ میں اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، تم سے صرف مجھے اولاد چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ اس پر ذرا بھی رحم کرنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ اپنے تمام تر حقوق وصول کر چکا تھا اور کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ اس کے بعد وہ واپس رات بھر کمرے میں نہیں آیا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی روتی رہی۔ آج اسے اپنی سوتیلی ماں سے بہت زیادہ نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ تبھی تو وہ سوچ رہی تھی کہ اس کی ماں نے اتنے امیر گھرانے میں اس کی شادی کیوں کر دی تھی۔ اب اسے اندازہ ہوا تھا کہ اس کی ماں وہ شخص سے پیسہ بھی وصول کر چکی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ فریش ہو کر آئی اور نماز پڑھ بیٹھی۔ وہیں جائے نماز پر سو چکی تھی۔ صبح کمرے کا دروازہ کھلا، کھڑکی سے ہلکی ہلکی روشنی کمرے میں آ رہی تھی۔ وہ جائے نماز پر لیٹی ہوئی، اس کی سانس دھیرے دھیرے چلتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ انہوں نے اسے ہلایا تو وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کہنے لگی، ایسے یہاں کیوں سو رہی ہو بیٹا؟ بیڈ پر سو جاتی۔ اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے لال ہو چکی تھی۔ خنسا نے سامنے بیٹھی عورت کی طرف دیکھا اور زبردستی اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجاتی ہوئی کہنے لگی، وہ بس میں فجر کی نماز پڑھ کر اٹھنے لگی تھی، لیکن شاید یہاں پر ہی آنکھ لگ گئی تھی، اس وجہ سے یاد نہیں رہا۔ بس زبردستی وہ مسکراتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ اس عورت نے دھیرے سے اسے اپنے سینے سے لگایا، کہنے لگی، بیٹا مجھے معلوم ہے میرے بیٹے نے تمہارے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا ہوگا، تمہیں معلوم ہے کہ وہ اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، لیکن وہ لڑکی اسے محبت نہیں کرتی، وہ بہت خود غرض ہے، وہ کبھی ماں نہیں بننا چاہتی، اسے اولاد نہیں چاہیے۔ اس نے اپنے شوہر کو یہی بتایا ہوا ہے کہ وہ بانجھ ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں، تبھی تو بہت مجبوری میں اس نے تمہارے ساتھ شادی کی ہے، لیکن مجھے یقین ہے جب تمہارے پاس اولاد ہو جائے گی وہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ خنسا نے اپنی ساس کی طرف دیکھا، کہنے لگی، نہیں مجھے ان کی محبت نہیں چاہیے، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے بس سکون چاہیے۔ مجھے نہیں معلوم تھا میری اپنی ماں میرے ساتھ ایسا کرے گی۔ میں نے ہمیشہ انہیں سگی ماں سمجھا، لیکن انہوں نے مجھے احساس کروایا وہ سوتیلی تھی، انہوں نے سوتیلی ہی رہنا ہے۔ نہ جانے وہ کتنی دیر تک روتی رہی تھی، بہت اذیت ہوئی تھی۔ وہ کچھ بھی کر لیتی، کم از کم خنسا کا سودا تو نہ کرتی، لیکن وہ اپنی ماں کو کیا کہہ سکتی تھی۔ ایان اکثر ہی رات کے وقت اس کے کمرے میں آتا تھا، دن کو کبھی نہیں آیا تھا، اس کا حال بھی نہیں پوچھا کہ وہ کس حال میں ہے، کیا کر رہی ہے۔ ایان کو ان سب سے کوئی غرض ہی نہیں تھی۔ رات کا وقت تھا، وہ کچن میں کھڑی کھانا بنائے جا رہی تھی، کسی نے پیچھے سے اپنے بازوؤں کے حصار میں لیا۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہوئی تو سامنے ہی ایان کھڑا ہوا تھا۔
اس نے بساختہ ہی اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور کہنے لگا، تمہیں معلوم ہے آج مجھے تم پر بہت پیار آ رہا ہے۔ اور خنسا کو نہیں معلوم تھا کہ اس کا یوں اچانک بدل جانا یہ سب کچھ کیا ہے۔ وہ ابھی اس کے قریب کھڑا ہوا تھا جب وہاں پر اس کی دوسری بیوی آ گئی۔ غصے میں ایان کو دیکھتی ہوئی کہنے لگی، تم یہاں اس چڑیل کے پاس کیا کر رہے ہو؟ جلدی سے کمرے میں آؤ۔ اس کی بات سن کر وہ کہنے لگا، ابھی تم جاؤ، میں خنسا سے کچھ بات کر کے آتا ہوں۔ وہ غصے میں خنسا کی طرف آئی اور اسے پیچھے کی طرف دھکا دیتی ہوئی کہنے لگی، خبردار جو تم نے دوبارہ مجھے اپنے شوہر کے آس پاس نظر آئی۔ خنسا پیچھے شیلف کے ساتھ جا لگی تھی اور ایان خونخوار نگاہوں سے اپنی بیوی کی طرف دیکھتا ہوا کہنے لگا، آج تو تم نے خنسا سے اس انداز میں بات کر لی، خبردار جو دوبارہ سے تم نے اس کے ساتھ کوئی ایسی حرکت کرنے کی کوشش کی، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا تھا اور وہ کہنے لگی، تمہیں بہت پیار آ رہا ہے اپنی بیوی پر، یہ صرف تمہاری اولاد پیدا کرنے کے لیے آئی ہے، اور تم نے کیا بولا ہے، جیسے ہی اولاد پیدا ہو جائے گی تو میں اسے طلاق دے دوں گا، اپنی زندگی سے نکال دوں گا۔ وہ غصے میں پاگلوں کی طرح چلاتے ہوئے بولے جا رہی تھی اور اس کی یہ کنڈیشن دیکھ کر ایان تھوڑا پریشان ہو چکا تھا۔ جلدی سے اسے سنبھالتا ہوا کمرے کی طرف لے کر جا چکا تھا اور خنسا اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی دوبارہ سے اپنے کاموں میں مگن ہو چکی تھی۔ رات کا ڈنر کرنے کے بعد، سارے کام ختم کرنے کے بعد وہ واپس اپنے کمرے میں آئی۔ اس کا دل بہت زیادہ بوجھ بنا ہوا تھا، طبیعت بھی بہت زیادہ خراب تھی۔ تھوڑی دیر بعد ایان کمرے میں داخل ہوا، اس کے سامنے بیٹھ کر کہنے لگا، سوری، تمہیں پتہ ہے نا وہ غصہ کر جاتی ہے، تمہیں یا مجھے، ہم دونوں کو ساتھ نہیں دیکھ سکتی۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر سامنے ایان کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، ایان، آپ کی بیوی ہوں، میں نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ میرا شوہر میرے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرے جیسا آپ میرے ساتھ کر رہے ہیں۔ اب مجھے کیا بنا کر اس گھر میں لے کر آئے ہیں؟ ایان، مجھے آپ کی محبت چاہیے، میں اکیلی رہتی ہوں، مجھے پہلے آپ سے محبت نہیں تھی لیکن مجھے اب محبت ہوتی جا رہی ہے۔ جتنا وقت آپ اپنی ان بیوی کو دیتے ہیں اتنا مجھے بھی دے سکتے، اتنا تو نہیں، کم از کم 1 آدھ گھنٹہ تو میرے ساتھ محبت سے پیش آتے۔ آپ نے مجھ سے بچوں کے لیے شادی کی، آپ کو اولاد چاہیے، لیکن آپ کی محبت چاہیے۔ وہ بہت شدت سے رونے لگی تھی، نہ جانے کیوں آج اسے احساس ہوا تھا کہ ایان اس کا شوہر تھا لیکن اس پر حق نہیں رکھتی تھی، اپنی ضد سے اس کے پاس نہیں جا سکتی تھی، جبکہ وہ بیوی تو یہ سارے حق ہوتے ہیں۔ ایان کے کندھے سے لگی بہت شدت سے رونے لگ گئی تھی۔ ایان دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلا رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، کیا ہو گیا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ آج سے پہلے اس نے کبھی بھی اسے اتنی شدت سے روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا جیسے وہ آج رو رہی تھی۔ اس کی وجہ سے پریشان ہو گیا، اسے حوصلہ دلاسا دیتا ہوا کہنے لگا، پلیز، کسی نے کچھ کہا ہے تو مجھے بتاؤ۔ وہ کہنے لگی، نہیں، مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا، مجھے آپ کی محبت چاہیے۔ وہ روتی روتی اس کے بازوؤں میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ اسے یوں بے ہوش ہوتا دیکھ کر ایان بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ اس کی گال تھپ تھپاتے ہوئے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے لے کر ہاسپٹل آ گیا۔ ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کیا اور جو خوشخبری ڈاکٹر نے اسے سنائی وہ سن کر ایان کے تو پیر زمین پر نہیں لگ رہے تھے۔ جیسے ہی خنسا کو ہوش آئی تو اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر اپنے لبوں سے لگاتا ہوا کہنے لگا، خنسا، تم سوچ بھی نہیں سکتی میں کس قدر خوش ہوں، کتنی بڑی خوشخبری سنائی ہے،
میں بابا بننے والا ہوں، میں اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں جانتا۔ اسے یہ لگ رہا تھا کہ اسے صرف بچے سے غرض ہے، کیونکہ ایک ہی لمحہ اسے لگا تھا خنسا ایک دم سے اتنی اچھی لگنے لگ گئی تھی۔ وہ معصوم سی لڑکی، اس کے ہاتھوں کو وہ اپنے ہاتھوں سے لگاتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا یہ احساس کیسا ہوتا ہے۔ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، مسکراتے ہوئے اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگ گیا۔ لیکن مما، آپ سوچ بھی نہیں سکتی میں کتنا خوش ہوں، میری سالوں پرانی خواہش پوری ہو رہی ہے۔ اتنے میں دوسری بیوی بھی آ چکی تھی۔ پھر سے ایان کو اس قدر خوش دیکھ کر اس لڑکی ایان دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے پاس آیا، کہنے لگا مجھے بہت افسوس ہے، میں نے تم سے بہت زیادہ محبت کی تھی، بہت ٹوٹ کر چاہا تھا، لیکن بدلے میں تم مجھے ایک اولاد نہیں دے سکی۔ تم نے نہ جانے کتنی دفعہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو ختم کر دیا۔ مجھے ہر چیز کے بارے میں معلوم تھا، مجھے لگا تھا کبھی تو تمہیں احساس ہوگا میری حقیقت، میری محبت کا، جس میں تمہیں محبت دیتا ہوں۔ کبھی تو تم یہ سب کچھ ختم کر دو گی، کبھی تو تم مجھے بتاؤ گی کہ تم ماں بن سکتی ہو، اب تمہیں بھی اولاد چاہیے۔ میں نے دوسری شادی صرف اس وجہ سے کی تھی کہ تمہیں احساس ہو، تم مجھے بتاؤ کہ تم ماں بن سکتی ہو، تمہاری بھی اولاد ہو سکتی ہے۔ لیکن نہیں، تم اس لڑکی کو میری زندگی سے نکالنے پر تلی ہوئی تھی، اپنا نہیں بتا رہی تھی۔ مجھے معلوم تھا تمہیں بچوں سے نفرت ہے، لیکن اتنی نفرت ہوگی مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ میری زندگی میں اب تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں۔ میں نے بہت برداشت کیا تمہاری ہر برائی کو، تمہاری ہر چیز کو، لیکن جتنی دفعہ تم نے میری اولاد کو ختم کیا، اس کے بعد میں تمہیں اپنی زندگی میں نہیں رکھ سکتی۔ اس لڑکی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکال دیا۔ خنسا کو بہت برا بھی لگا تھا کہ اس لڑکی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن خنسا کو اللہ نے خوبصورت سی بیٹی سے نوازا تو وہ کہنے لگی، وہ تھوڑا پریشان ہوئی تھی بیٹی کا نام سن کر۔ وہ کہنے لگا مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، بیٹی ہے یا بیٹا، مجھے اولاد چاہیے تھی، تم نے مجھے اولاد کی خوشی سے نوازا ہے۔ ویسے بھی وہ لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں جن کی پہلی بیٹی ہوتی ہے۔ وہ اپنی بیٹی کی پیشانی پر بوسہ دینے کے بعد خنسا کی طرف دیکھنے لگا، پھر اس کی پیشانی پر بھی بوسہ دیا تو بے ساختہ ہی اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ کہنے لگی ایان اب ہمیشہ یوں ہی اچھے رہیں گے نا؟ وہ اس بات میں سر ہلاتا کہنے لگا، ہاں میں کبھی بھی تمہارے لیے نہیں بدلوں گا۔ اس کی بات سن کر میں دھیرے سے مسکرا دی۔